بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بچے، چونکہ کووڈ سچویشن آپ کی نظروں میں ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ مجبوری پڑی کہ JNK گورنمنٹ نے، ایڈمنسٹریشن نے، تمام اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ٹیچنگ آفیشلز ہیں ان کو آرڈر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ بچوں کو فی الحال آن لائن پڑھائیں۔ تو اس سلسلے میں اس کی مجبوری پڑی ہمیں ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، LMS کے ذریعے آپ تک تو اس آن لائن جو پڑھایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سچویشن جلدی ختم ہو جائے تاکہ ہم پھر سے آمنے سامنے پڑھانے کے اس جو مقصد ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کو ہی منوانا ہے تاکہ یہ سچویشن ہماری جلدی ختم ہو جائے، تاکہ ہم جلدی اسکولز میں جا کے ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کے سامنے پڑھیں۔ تب تک یہ مجبوری ہے تو کہ ہمارا جو یہ اکیڈمک سیشن جو ہے یہ خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے ہمیں یہاں آن لائن پڑھانے کی ضرورت پڑی ہے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ ہمارا 8th کلاس کا جو کہ سائنس ہے، آج کا ٹاپک جو ہے، جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، کنزرویشن آف پلانٹس اینڈ اینیملز، اس میں آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ تو پڑھنا ہے ڈیفارسٹیشن اینڈ اٹس کازز کے بارے میں۔ تو دیکھو بچوں، اگر ہم تھوڑا سا یہ کچھ لائن پڑھیں گے، پھر آپ تھوڑا سا اپنی کتاب کو دیکھ کے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ یہ لائن پڑھیں گے، اس کے بعد میں اس کا معنی بھی بتاؤں گا اور سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ To deforestation its causes, a great variety of plants and animals exists on Earth. They are essential for the well-being and the survival of the mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing forests and using that land of the other purpose. Trees in the forest are cut of some of the purposes mentioned below. Procuring land for cultivation, building houses and factories, making furniture or using wood as fuel. تو یہاں تک اگر ہم سمجھیں گے ڈیفارسٹیشن کا مطلب کیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں کہ فارسٹس کو لگانا، یہ تو پوری انسانیت کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں، کہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیفارسٹیشن کا جو ہم ضد کہیں گے، جو اینٹی ہیں وہ پلانٹیشن ہے۔ تو پلانٹیشن کا جو ضد ہیں، مخالف ہیں، وہ ڈیفارسٹیشن ہے۔ پلانٹیشن کی بہت سارے فائدے ہیں جو انسانیت کو ہیں اور ہمیں ہیں، تو اس کے خلاف ڈیفارسٹیشن ہوتی ہیں کہ جہاں ہم کہیں گے ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں جنگلوں کا کٹاؤ یا پلانٹس کا کٹاؤ، پلانٹس کو کاٹنا، جنگلوں کو ختم کرنا، دس مینز ڈیفارسٹیشن۔ اور یہ کیسے ہوتے ہیں ڈیفارسٹیشن اور اس کا کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ تھوڑا سا پڑھنا ہے۔ A great variety of plants and animals exist on the earth. ہمارے اس روئی زمین پہ بہت سارے قسموں کے اینیملز، جانور اور بہت سارے قسموں کے پلانٹس، پودے پائے جاتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، چاہے پلانٹس ہو چاہے اینیملز ہو۔ اگر ہم آج کے دور کی بات دیکھتے ہیں، آج تو ہمارے آرگنزمز جو ہیں ان کو بہت ہی تھریٹ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے۔ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے ہمارے جانور جتنے بھی ہیں جو ہماری ضرورت کا کام دے رہے ہیں یا پچھلے صدیوں سے دیتے آئے ہیں یا آج کے آگے دیں گے، جب ان کے لیے وہ جگہ جہاں وہ اپنے آپ کو نبھا رہے ہیں، جہاں وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، وہ ان کی جگہیں جب ہم خراب کریں گے، ختم کریں گے، یعنی جو ہم کہیں گے، جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ فارسٹ جو ہیں، جہاں وہ جو ان کا مسکن ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، جب ان کو ختم کر دیا جائے تو یہ جانوروں کو ختم کرے گا۔ ڈائریکٹلی ہم پلانٹس کو ختم کر رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی ہم جانوروں کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ڈیفارسٹیشن کا معنی کیا ہے۔ یہ ہے کہ جب ہم فارسٹس کو کلیئر کریں گے، انہیں صفائی کریں گے، یعنی جنگلات کا صفایا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جنگلوں کو ختم کرنا، پلانٹس کو ختم کرنا، اور ان کو ہم اپنے لینڈ پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دس از نون ایز ڈیفارسٹیشن۔ سو وی کین سے ڈیفارسٹیشن مینز the clearing forests and using that land for other purposes، کہ ہم مکان بنانے کے لیے جگہیں استعمال کرتے ہیں،
खेल के मैदानों के लिए वो जगह इस्तेमाल करते हैं, पार्क्स बनाने के लिए वो जगह इस्तेमाल करते हैं और अदर पर्पज़ हैं। लेकिन जंगलों की सफाई के ज़रिए से इन चीज़ों को हम इस ज़मीन को हम दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत सारा नुकसान अपना करते हैं कि जहाँ वो असल में अल्लाह ताला ने जो वो पनाहगाह बनाई थी, जो जानवरों की, जो जानवर हमारी ज़रूरत के लिए बहुत सा सामान मुहैया करते थे, वो जानवर अब अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। तो हम ऐसे देखते हैं कि हम अपने जो हमारे पास ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इनका कटाव करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, खुसूसन प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन। हम ऐसे जगह जहाँ हमारे पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं, इन जगह हम प्लांट्स को ख़त्म करते हैं, चाहे वो कौन सा प्लांट हो, तो इस जगह को हम कल्टिवेशन के लिए या अनाज को मुहैया करने के लिए दां की फसल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इस वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है कि हम सोचते हैं कि हमें गुज़ा के लिए ऐसी लैंड हो जहाँ हम गुज़ा की पैदावार उगाएंगे, तो इसके लिए हम बीज बो देते हैं, तो वो जगह साफ़ करते हैं प्लांटों से, तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन होती है। दूसरा, हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ बनानी हो या मकानात बनानी हो, तो उस जगह हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स का कटावा करते हैं, जंगलों को ख़त्म करते हैं, को वहाँ जगह हम अपने मकानात बनाते हैं। या फर्नीचर के लिए, जैसे हमें वुड ज़रूरत हो, सर्दियों में मौसम के लिए हमें वुड ज़रूरत हो ताकि हम जलाएं, या हमें कहीं जगह मकान बनाना हो या और कोई चीज़ इस्तेमाल करना, इसके लिए हम फॉरेस्ट को काट डालते हैं और इनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थे जो मैन की तरफ से, इंसान की तरफ से इस वक्त डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ हैं, वो ये हैं कि प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज़, मेकिंग फर्नीचर, ये इंसान करता है। बाकी कुदरती तौर पर जो डिफॉरेस्टेशन होती हैं वो भी होती हैं कुदरत की तरफ से, सम नेचुरल काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये थी मैन मेड काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मैन मेड काज है कि जहाँ हम फसलों को कटावा करेंगे, जहाँ हम प्लांट्स का कटावा करेंगे, फॉरेस्ट को ख़त्म करेंगे और इनको हम लैंड प्रोड्यूस के लिए, फसल बोने के लिए उस जगह को इस्तेमाल करेंगे, ये इंसान करता है। दूसरा, हम मकान बनाते हैं और उस जगह जो जंगलात होते हैं, जो प्लांट्स हैं, इनको काट डालते हैं, या हमें फर्नीचर ज़रूरत हो या वुड ज़रूरत हो, इसके लिए हम प्लांट्स को कटाव करें, ये इंसान करता है, ये इंसान की वजह से होता है। तो हम इसको कहेंगे मैन मेड कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है नेचुरल, जो कुदरती तौर पर जिससे या इन प्लांट्स का, फॉरेस्ट्स का कटावा होता है, वो भी कुछ कॉजेज़ हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, अचानक होते हैं। तो इसमें आता है सबसे बड़ा जो काज होता है कि जब कहत साली होती है, इससे